اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے 129 تک کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب، غدوتا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نکلے، کیونکہ حاضر کا صیغہ ہے نا، آپ نکلے صبح سویرے، اور غدوتا کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ صبح سویرے نکلے، من اہلی کا اپنے گھر سے یا اپنے گھر والوں میں سے، دونوں مطلب ٹھیک ہوں گے نا، اور یہ اپنے گھر سے نکلے تو بوئ المؤمنین، تم بٹھانے لگے اہل ایمان کو مقاعد للقتال، جنگ کے لیے جگہوں پر، اور جنگ کے لیے جگہوں پر، اور اس میں آپ نے جو اسماء پڑھے ہیں وہ مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ، ٹھکانے، اور یہ اسم ظرف مکان ہے، اور مقعدن سے واحد ہے، اس کی جمع مقاعد ہے۔ اور جو افعال ہم نے پڑھے ہیں وہ ہے تو بوئو، تو جگہ دیتا ہے، متعین کرتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، اور تبویتن سے ہے یہ لفظ مضارع واحد حاضر مذکر ہے۔ اذ ہمت طائفتانی، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے، طائفہ ایک چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہو گیا، طائفتانی دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ دونوں ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما حالانکہ اللہ ان دونوں کا ولی ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اور اس میں جو افعال ہم نے پڑھے ہیں، ان ہمت جب اس نے ارادہ کیا، اور باب ناصرہ سے ہے ہمہ یہم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فکر کرنا، قصد کرنا، اور یہ ماضی غائب مؤنث کا صیغہ ہے۔ تفشلا اصل میں لفظ ہے فشلن سے، اصل میں لفظ فشلہ ہے، اور تفشلا تو وہ دونوں بزدلی کریں، نامردی کریں، جی چھوڑ دیں، یعنی بزدل ہونا، بزدلی کرنا اور بددل ہونا سے یہ مضارع تثنیہ کا غائب مؤنث کا صیغہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور اللہ یقیناً مدد کر چکا ہے تمہاری، بِبَدْرٍ بدر میں۔ یہاں پہ بھی کا کیا مطلب ہوگا؟ بدر میں، یعنی ویسے بھی جو ہے وہ حرف جارہ ہے تو اس کے کئی بہت سارے مطلب ہیں، مگر یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جنگ بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو، شاید کہ تم شکر کرو۔ اور اس میں جو اسماء ہیں وہ اذلتن کمزور، نرم دل، ذلیل سے ہی ہے یہ لفظ، اور اس کی جمع ہے اذل، اور اس کے جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ عزیز، عزیز کا مطلب بھی ہوتا ہے مضبوط، طاقتور اور سالڈ جسے کہتے ہیں، اور اذلہ جو ہے وہ نرم اور کمزوری کی وجہ سے، جو اندرونی ایک کمزوری کی وجہ سے نرم ہو جانا نا، تو کمزور ہیں، کمزور تھے۔ اس تقول للمؤمنین جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، الَّن یکفیکم کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے یہ کہ ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف ساتھ 3000 فرشتوں کے، من الملائکتی فرشتوں کے، منزلین اترتے ہوئے، یعنی ایسے 3000 فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا تمہاری تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اترتے ہوئے نازل کرے، لن یکفی 3000 فرشتے جو ہے وہ نازل کرے۔ اور اس میں جو افعال ہیں، لن یکفی کیا وہ کافی نہیں ہوگا،
اور کفا یکفی کفایتن سے ہے یہ، اور مضارع بلن یعنی لن کی وجہ سے یہ منفی بن گیا ہے، منفی بلن واحد غائب مذکر، یمتا وہ مدد کرے گا، امداد ان سے ہے، مضارع منصوب واحد غائب مذکر، بلا کیوں نہیں، ان تصبرو اگر تم صبر کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ تو وہ آئیں گے، من فورہم اپنے پورے جوش سے، اپنی پوری طاقت سے، ہاذا یہ، یمددکم کہ تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بخمستی آلافن 5,000 فرشتوں کے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، مصومین نشان رکھے ہوئے، اور فورن کا مطلب ہے جوش، ابال، اجلت، فوراً، جلدی، اسی وقت، اور مصومین جو ہے وہ نشان لگے ہوئے، اپنے گھوڑوں کا خصوصی نشان بنانے والے، تصویم ان سے ہے یہ لفظ، اور مصومن یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو فرشتے ہیں وہ سارے مختلف بنایا نا، یعنی کوئی 2 بازوؤں والا ہے، تو کوئی 4، تو کوئی 6، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ 600 بازوؤں والے ہیں، تو ان کو اللہ نے کہا مصومین، یعنی یہ تصویم ان سے ہے یہ لفظ کہ ان کی کوئی علامت ہوگی، تمام فرشتوں میں سے یہ کوئی خاص رنگ کے ہوں گے یا کوئی خاص شیپ کے ہوں گے، واللہ اعلم بالصواب، بہرحال یہ ایسے فرشتے تھے جن کی کوئی علامت تھی، کیونکہ مصومین کا مطلب نشان لگے ہوئے یا جو علامت والے فرشتے ہوتے ہیں، تو یمدد وہ مدد کرے گا تمہاری، اور یا تو وہ آئیں گے تم پر، یعنی وہ تم پر حملہ کریں گے، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا بشرا لکم مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بہ تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان پائیں، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ مگر اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے، لتطمئن تاکہ سکون حاصل کرے، تاکہ تسلی پائیں، اطمینان ان سے ہے، مصدر ہے یہ لفظ، اور واحد غائب مؤنث سے ہے، لیقطع تاکہ ہلاک کر دے، طرفاً ایک جماعت کو، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین تو وہ ہو جائیں ناکام اور نامراد، اور خائبین نامراد، ناکام، نا امید ہونے والے، اور خیبتن سے ہے یہ لفظ جس کا جو اسم فاعل ہے دراصل، جس کا مطلب ہے ناکام ہونے والے، نامراد ہونے والے، افعال جو پڑے ہیں وہ ہے یکبتا وہ ذلیل کر دے، اور کبتن سے ہے یہ لفظ، اور ینقلبو وہ پھر جائیں، انقلاب بن سے ہے یہ لفظ، انقلبا ینقلبو کہ وہ سارے پھر جائیں، لیس لک من الامر شیء نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اس کام میں کچھ دخل، کوئی اختیار، او یعنی شیء کا یہاں مطلب چیز نہیں ہوگی، تو کام کی چونکہ بات ہو رہی ہے نا، تو کام میں اختیار کیا ہوگا، کام میں اختیار کیا ہوگا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس کام میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو شیء کا یہاں ترجمہ اختیار ہے، او یتوب علیہم یا وہ ان کے اوپر رجوع کرے، یعنی کون، اللہ تعالیٰ اب ان کے اوپر رجوع کرے، او یعذبہم یا عذاب دے ان کو، فإنہم ظالمون تو وہ ظالم لوگ ہیں، اور واللہ ما فی السماواتی وللہ ما فی السماواتی وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جہاں سے شروع ہو رہی ہے بات، یہاں پہ آپ ذرا سا ایک نظر اگر پیچھے والی آیات کو بھی ڈال لیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات جو ہے وہ بتائی ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہی رہیں گے، اور وہ ان کی دشمنی اور ان کی جو نفرت ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ اتنی شدید ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چبائیں گے،
اور ان کا جو غیظ اور غضب ہے وہ ان کے منہ سے نکلا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو پچھلی آیت میں، یعنی ہم نے آج 121 سے مطالعہ کر رہے ہیں نا، تو آیت نمبر 120 سے اللہ تعالیٰ نے جو پالیسی لائن دی تھی وہ کیا تھی؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ تو وہ جو صبر اور تقوی ہے نا، وہ ایک پالیسی تھی کہ یہ اس اسٹریٹجی پہ کام کریں گے، صبر کے ساتھ چلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کریں گے۔ تو اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ بات یوں نقشہ کھینچ رہے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے، کیونکہ یہ جو یہاں سے اب خطبہ ہے، یہ جو اللہ رب العزت کا اب جو کمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تقریر ہے، یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہو چکا ہے غزوہ نا، تو اب یہ بعد میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کمنٹس دیے ہیں۔ تو اب ان کمنٹس کا آغاز وہاں سے کیا جا رہا ہے جیسے نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہو کہ یاد ہے تمہیں جب تم صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اور یہاں پہ یعنی یہ جو اب آگے جتنی بھی بات چلنی ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی دیکھ لیں، تاکہ وہ جو پیچھے جو معاملات چل رہے تھے اس کے لیے وہ جو صبر اور تقوی کی لازمی جو شرط بتائی گئی تھی، تو اب وہ حالات کیا تھے؟ کیونکہ صبر کو ہر طرح کی سچویشن میں ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف صبر درکار ہوتا ہے نا، ہر جگہ خاموش رہنا بھی صبر نہیں ہوتا، ہر جگہ بول پڑنا بھی صبر نہیں ہوتا نا۔ تو کہیں بولنا صبر کی علامت ہوتی ہے اور کہیں پہ خاموش رہنا صبر کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا حالات تھے۔ تو میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے جنگ بدر کو گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ اب ذرا ذہن میں آپ نقشہ بنائیے، اور قریش جو ہیں ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اس میں شہید قتل ہو چکے ہیں، اور بڑی سخت ان کو ایک ہزیمت والی ان کی شکست ہوئی تھی، اور مسلمان جن کے وہ اتنے خلاف تھے، جن کے وہ اتنا ان کے اوپر ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ تھا کہ مکہ میں وہ انہیں زندگی بھی نہیں گزارنے دے رہے تھے نا، اور وہ مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچ چکے تھے، ہجرت ہو چکی ہے۔ اور پھر غزوہ بدر میں اب انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ایک زبردست شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو کیا کرتے تھے قریش مکہ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اس کے اوپر روئے گا بھی نہیں، یعنی وہ جو انتقام کا جوش اور غصہ ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنسوؤں میں ختم ہو جائے۔ تو اب ان کو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس 1 سال کے اندر یہ ہوا کہ ان کی جو انتقام کا غصہ اور نفرت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی تھی، اور یہاں تک کہ پھر یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں جو سامان آیا، انہوں نے یعنی انویسٹمنٹ بھی کی، اس سامان کو انہوں نے منافع پہ بیچا، اور سارے کے سارا جو منافع تھا وہ تقسیم کرنے کی بجائے اسے جنگ کے اخراجات پر لگا دیا۔ تو چنانچہ اب یہ جنگ کے دوسرے ہی سال یعنی 2 ہجری رمضان میں ہوئی ہے غزوہ بدر، اور شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے تاریخیں بھی یاد رکھنی ہے، اور اب یہ بھی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ گوگل فارم بھی ملے گا جس میں آپ نے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے نا۔ تو غزوہ بدر ہوا ہے 17 رمضان 2 ہجری کو، اور جو غزوہ احد اب جس واقعے پہ اللہ تعالیٰ کمنٹ کر رہے ہیں، یہ ہوا ہے شوال 3 ہجری میں۔ تو اب وہ جو قریش مکہ تھے یہ 3 ہجری کو شوال کے مہینے میں 3,000 کا لشکر لے کے نکلے۔ غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ 1,000۔ اب کتنے ہیں؟ 3,000۔ اور اب انتقام ان کا بھڑکا پڑ رہا ہے، اور انتقام کو بھڑکانے کے لیے اب یہ ہے کہ ان کی عورتیں بھی ساتھ ہیں، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند کر رہی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا، آپ کو ایسے پتا چلا ان کے نکلنے کا کہ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تو یہ تھے مکہ میں ہی، لیکن اب یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ابھی ہجرت کر کے مکہ سے نکلے نہیں تھے۔ تو انہوں نے نا ایک خط بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس میں انہوں نے ان کی ساری جو جنگی تیاری اور سب جو ڈیٹیل تھی اسے لکھ دی، اور آپ نے ایک ایسا حضرت عباس نے قاصد بھیجا جن کے بارے میں آتا ہے کہ 500 کلومیٹر کی مسافت، یعنی مکہ سے مدینہ تک کی مسافت جو ہے وہ صرف 3 دن میں طے کی اس نے۔ تو
اور صرف 3 دن میں اتنی تیزی سے سفر کرتا ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچا. تو جب آپ تک پہنچا تو آپ نے پھر اب اپنی سارے ساتھیوں کو بٹھایا اور اپنے سارے سینئرز بٹھائے اور مجلس شورا آپ نے بلائی. اور اس مجلس شورا میں یہ بھی آتا ہے، اور میں بہت دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بھی وہاں پہ سنایا. آپ نے کہا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی. میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کر دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر کی کہ کچھ صحابہ قتل ہو جائیں گے، اور تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا ہی کوئی آدمی شہید ہو جائے گا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے. یعنی آپ نے یہ بتایا بھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مدینہ جو ہے وہ مشہور ہے. تو آپ نے اپنی جو اسٹریٹجی بتائی اس کی دفاعی حکمت عملی کے بارے میں، تو آپ نے یہ کہا کہ شہر کے اندر ہی ہم لڑیں، شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں. تو اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں رہیں گے اور مسلمان جو ہیں وہ مدینہ کے ہی باہر ان کی گلیوں کے پہ ناکے لگا کے، اور عورتیں ان کی چھتوں سے، یعنی مسلمان خواتین جو ہیں وہ ان کی چھتوں سے ان کے اوپر حملے کریں گی، تو پھر یہ ممکن تھا کہ یہ ایک اچھی صورتحال بنتی اور اس صورتحال میں وہ جلدی شکست کھا جاتے. لیکن ایسا ہوا کہ وہ مجلس شورا جو تھی نا، اس میں بہت سے نوجوان صحابہ بھی تھے جو ایسا تھا کہ جو غزوہ بدر میں نہیں شامل ہو سکے تھے نا، تو انہوں نے بہت اصرار کیا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. اب اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ ہی گیا ہے، تو بس آپ چلیں اور چل کے دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ میدان جنگ میں کریں. تو اس ذات کی قسم، یہ سب سن کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ خاص طور پر ان کی بھی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے کھلی جگہ پہ ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں. تو اب جب یہ ساری فضا بن گئی نا، تو اب دیکھیں جو مشاورتیں ہوتی ہیں نا، یہاں سے ایک اہم نقطہ آپ لکھ لیں کہ مشاورت کے کیا فرائض ہیں جب مشورہ مانگا جائے. تو مشورہ دینے والے ذمہ دار ہوگا نا مشورے کا، ہے نا. یعنی اگر میں کہتی ہوں آپ سے مثلاً آصفہ ہیں اس کلاس میں کہتی ہوں آصفہ اس بارے میں مشورہ دیجیے گا ذرا، تو آصفہ جو مشورہ دیں گی تو آصفہ اس مشورے کی ذمہ دار بھی ہوں گی، ہے نا. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بات، ایک نقشہ یہاں پہ ہمارے سمجھنے کا ہے کہ جب وہ سارے مشورہ دے رہے تھے نا تو اب ذمہ دار بھی تھے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، اب میں نہ کوئی غذا چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے 2 ہاتھ کر لوں. چنانچہ جو کثرت رائے سے جو فیصلہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اتفاق کیا. پھر یعنی گرچہ آپ کی رائے فرق تھی لیکن آخرکار جو ماحول جو شورا بن گئی، پھر آپ نے بھی اتفاق کیا اور خود زرہ پہن کر اور اپنا ہود لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا اس چیز کا حوالہ دیا. اور آپ کے ساتھ اب کتنے صحابہ ہیں؟ اب آپ کے ساتھ 1000 ہیں، اور یہ 6 تاریخ ہے شوال اور جمعے کا دن ہے اور 3 ہجری کا سال ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں نے تاریخ نہیں بولی تھی. تو اب آپ یاد رکھیے کہ 6 شوال ہے، جمعہ کا دن ہے اور 3 ہجری یعنی ہجرت کیے ہوئے تیسرا سال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف اب آپ روانہ ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ خان نام کے ایک مقام پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا. جو لوگ آپ کو لگا کہ زیادہ ہی بچے آ گئے ہیں ساتھ، بہت چھوٹے، اور مطلب الٹا مسلمانوں کے ساتھ ان کا نقصان ہی ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. اور چونکہ اس سب کام میں شام ہو گئی تھی
تو آپ نے پھر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے نا وہ وہیں پہ پڑھی، اور 50 صحابہ آپ نے پہرا دینے کے لیے منتخب کیے، جن کے قائد جو تھے وہ محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے کچھ پہلے آپ نے دوبارہ سفر شروع کیا اور شوط کے مقام پر پہنچ کر فجر کی نماز ادا کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مدینہ سے روانہ ہو کر آپ شوط کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور اتنا قریب دشمن کے پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دونوں دیکھ بھی سکتے ہیں، بالکل سامنے پہنچ گئے۔ اور عین اس وقت عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دیا اور وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ ذرا سچویشن کو تھوڑا اپنے ذہن میں آپ نے اس کو امیجن کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ سے نکلے اور بس وہیں پہ باہری بات ہوئی اور مسلمانوں کو تھوڑا ٹائم مل جاتا سٹیبل ہونے کا، سنبھلنے کا۔ آپ کو پتہ گناہ کبیرہ ہے میدان جنگ میں سے منہ پھیرنا۔ اور عبداللہ بن ابی کے واپس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے جو ہے وہ اصل میں وہ روٹ کاز، وہ جو نفس کی خرابی تھی نا، اس کو میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تفاسیر میں، کہ آخر اس کے بھی 300 لوگ اس کے ساتھ نکل آئے، اور وہ 300 اس کے ساتھ اس دھوکے میں آ گئے نا، تو وہ کیا وجہ تھی؟ تو سید قطب نے لکھا ہے فی ظلال القرآن میں کہ اس کی وجہ اس کی شخصیت پرستی تھی۔ یعنی ان کے لیے عبداللہ بن ابی ہمسیلف جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز تھا، نہ کہ عقیدہ اور نظریہ۔ جبکہ وہ 700 لوگ جو ہے نا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے سامنے، آپ کی شخصیت کے سامنے بھی دنیا کی کوئی شخصیت ٹھہر نہیں سکتی، اتنی با کمال اور اتنی انتہا درجے کی ایک انتہا کا مقام رکھنے والی شخصیت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے، جو آپ کے ساتھ آتے تھے نا وہ آپ کی شخصیت تو ایک سبب بنتی تھی، مگر دراصل اس عقیدے اور اس نظریے کی وجہ سے آپ کے ساتھ آ کے ملتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ جو باقی نکل گئے وہ ان کے لیے، یعنی انہیں لگا کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جنگ ہوگی، حالانکہ اب دیکھیں کہ وہ وہاں پہنچ گیا، اس کے پاس ہے، بالکل اتنا قریب ہے کہ دشمن کی جو فوجی ہیں، اور آپ دشمن کی فوجوں کو بھی تو آپ دیکھیے نا، ادھر 3000 کا لشکر ہے، ادھر کی تیاری، ادھر کا غصہ، اور عورتیں اور گانا اور بجانا اور لالچ، اور وہ سب تدابیر اس وقت دشمن کے اس میں قبیلے میں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ کیا چیز تھی نا، تو آپ نے اب اس وجہ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے وہاں سے وہ کیوں واپس آ گئے، کیونکہ وہ اس شخصیت پرستی کا شکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو جماعتوں نے تم میں سے یہ چاہا کہ وہ اپنی ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کرے۔ اور یہاں پہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ان دو لوگوں میں دو گروہ کون سے ہیں؟ ان دو گروہوں میں کون کون سے ہیں کہ ایک بنو سلمہ اور ایک بنو حارثہ۔ یعنی آپ کے ساتھ تو 1000 نکلے تھے اور 300 تو چلے گئے عبداللہ بن ابی کی قیادت میں واپس۔ تو مولانا مودودی سورہ آل عمران کے حاشیہ نمبر 41 میں لکھتے ہیں کہ ان کے یہ دو قبیلے جو سچے مسلمانوں کے قبیلے تھے نا، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، سیکھنے کی جو چیز ہے یہاں پہ کہ یہ تھے یہ جو دو قبیلے تھے نا یہ تھے بہت مخلص اہل ایمان، لیکن اب وہ سچویشن اب ذرا تصور کریں نا کہ 300 اپنے گھوڑے موڑے اور دندناتے ہوئے وہاں سے واپس چلے جائیں، تو یہ ان دو قبیلوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ شیطان نے حملہ کیا، اور مولانا لکھتے ہیں ان کے دل بھی ڈگمگانے لگے، اور ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 تو بہت تھوڑے ہیں، ایسے میں جنگ لڑنے کی بجائے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی؟ اللہ نے یہ مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل
جما دیے. ان کا دل جو ہے نا وہ جو ڈولنے لگ گیا تھا، وہ جو گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی نا، ان کا دل سنبھل گیا. اور انہیں لگا کہ دنیا کے سے بڑی طاقت بھی اللہ کے مقابلے میں صفر ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہو جاتا ہے نا، اب دیکھیں وہ 2-3 ہزار کے لشکر سے بھیڑ جاتا، تو وہ ان کے دل جب صاف ہو گئے نا اس شیطان کی اس سے، تو ان کی وہ بے ہمتی دور ہو گئی. وہ جو ان کے اندر اپنی کمزوری آ گئی تھی نا، وہ دور ہو گئی. تو چنانچہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ حضرت، ایک منٹ، کہ یہ جو جب اس آیت کی تلاوت کرتے نا، تو وہ کہتے ہوتے تھے ان کے لوگ کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا ہوتا نا کہ واللہ ولیہما، تو لیکن وہ پھر فخر کرتے تھے اس بات پر کہ یہ اللہ نے ہمارے بارے میں کہا ہے کہ واللہ ولیہما. تو ساتھ وہ اپنی اس جو کمزوری چند لمحے کے لیے ہی صحیح ان کے اندر آئی تھی نا، تو وہ اس کمزوری پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی کرتے، لیکن ساتھ وہ بتاتے بھی. میں تو جب یہ واقعہ پڑھتی ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یعنی ان کی اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے کہا واللہ ولیہما. تو انہیں یہ بات اتنی دل کو اچھی لگتی تھی کہ اللہ ان دونوں کا ولی تھا، اللہ ولی تھا، اللہ ان دونوں کے ساتھ تھا. تو یعنی ہمارے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب ہم ہمت کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور صبر اور تقوی کے راستے پہ رہیں، تو اللہ ہمارا دوست ہوگا، اللہ ہمارا ولی ہوگا. اور جس کا اللہ ولی ہوتا ہے اس کو پھر کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بہت بڑا کام لیا کہ وہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھی بن کے لڑے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ استقولو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ مدد کر چکا ہے تمہاری بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تو اللہ ہی سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی غزوہ بدر کا حوالہ دیا ہے کہ پھر اللہ اس وقت بھی تمہاری مدد کر چکا ہے جب تم کمزور تھے. تو فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اللہ کا تقوی، یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ تم وہاں اب اس میدان میں ہو اور اس میدان میں تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، اور اللہ کے تقوی اور اس کے بھروسے کے اوپر میدان جنگ میں جم کے رہو. تو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہاری اس کمزوری کو دور کر دے گا. تو عزلۃ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان کی ہی تعریف بیان کی ہے نا. عزت علی الکافرین، یہاں پہ عزہ جو ہے عزیز سے، اور عزت کا لفظ بھی اسی سے ہے. یعنی عزت جو ہوتی ہے نا، جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے نا اپنے اندر، اس کی وہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو مسلمان اسے کافروں کے لیے کبھی بھی ریشم جیسا پھول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کافروں کے لیے وہ اسے سخت ہو، اور اہل ایمان کے ساتھ ہو اس کا معاملہ جو ہے وہ نرمی والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ یاد کرا رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں اچھا لگے گا کہ اللہ آپ کی مدد کرے. تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ کی شکر گزاری کا کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو جما دے گا. شکر جو ہوتا ہے نا وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ ان حالات میں آپ منفی اگر سوچنے لگ جائیں نا، تو وہ منفیت کیا ہوتی ہے، آپ کو اپنے اندر اور کمزور کر دیتی ہے. لیکن اگر آپ سوچیں، یعنی ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ریلیٹیو ہیں تو ان کی شوگر کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا نا، تو ٹانگ پہ پاؤں پہ کوئی پھنسی نکلی اور وہ پھر گینگرین بن گئی، وہ بڑھ گئی.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جیسے فیصلہ ہو گیا، اور 2 دن کے اندر اندر وہ زہر جو پھیلا، تو ڈاکٹرز نے فیصلہ کر کے ان کی ٹانگ کاٹ دی، گھٹنے کے اوپر سے ایک ٹانگ کاٹ دی۔ تو ہم لوگ عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ بالکل ہنستے مسکراتے خوش باش، اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ میری ایک ٹانگ ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں ہماری آنکھوں سے آنسو تھے کہ بس نکلیں، اور ہمیں اتنا ان کی اس حالت کو دیکھ کے ہو رہا تھا کہ زندگی میں انسان کی ایک ٹانگ ہی نہ رہے تو وہ مستقل ایک معذوری والا معاملہ اس کی زندگی میں آ جائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی کیا کرے گا؟ وہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ پیدا کرے گا۔ تو انسان زندگی کے جن حالات میں ہوتا ہے نا، جس بھی سچویشن میں ہو، وہ اس کو پازیٹیو، اس میں سے بھی پازیٹیو نکال لیتا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، آپ جن حالات میں ہیں، آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں گی کہ میں تو بہت مشکل میں ہوں، میرے اوپر بہت سخت آزمائش ہے، لیکن تھوڑی دیر ٹھہریے، تھوڑی دیر رکیے، اور ان حالات میں بھی کچھ پازیٹیو سوچیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تو تب بھی مدد کی جب تم کمزور تھے، ہے نا۔ اور بالکل یہ صورتحال تھی کہ مسلمانوں کے پاس تو بالکل جو ہے وہ کتنے تھوڑے سے گھوڑے اور کتنی تھوڑی سی ان کے پاس تلواریں اور چند ان کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ بالکل تمہارے پاس اتنی تھوڑی سی چیزیں تھی، اللہ نے پھر بھی تمہاری مدد کی۔ سوچنے کی چیز تو یہ ہے کہ مدد تو اللہ کی مدد تو کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ جب ہم ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کی تعداد 313، ان کے پاس 70 گھوڑے، 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے اور صرف 8 تلواریں۔ اللہ اللہ! لیکن اللہ کی مدد نے وہ فرقان کی فتح عطا کی تھی غزوہ بدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مدد، اس کی بات بتائی ہوگی۔ اور بدر میں تو بہت سے واقعات تھے، آپ نے مٹی کی مٹھی بھر کے پھینکی، اللہ تعالیٰ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اللہ نے کہا الم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ تو اہل ایمان کو ایک سوچ ان کی یہ بنانی مقصود ہے کہ تم جو کچھ کرو گے وہ تمہاری اپنی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صرف شکر کرنا ہے، تمہیں صرف تقوی کے راستے پہ رہنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ یوں ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو نقشہ اللہ نے یہاں کھینچا کہ مٹی پھینکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاتھ تھا ان کا، اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں گئی، اور بہت بڑا وہ ایک ریزن بن گئی مسلمانوں کی فتح کا۔ جو مسلمان قتل کر رہے تھے، ان کے جو ہاتھ چل رہے تھے، اللہ نے کہا وہ تو میرا ہاتھ تھا اور میں نے اس کو قتل کیا۔ تو مسلمان کیسے اس کو مدد ملتی ہے؟ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے کوئی تائید لے سکتا ہے؟ اس طرح کہ مسلمان کے پیش نظر کلمت اعلی کلمت اللہ ہو، غلبہ دین ہو، اور دین کے دشمن کو ناکام کرنا ہر حال میں اس کی زندگی کا مقصد رہے۔ یہ اعلی کلمت اللہ، اس دور میں اس کا انداز فرق تھا میری عزیز بہنوں۔ آج کے دور میں فرق ہوگا نا۔ آج الیکشن، ووٹ، ڈور ٹو ڈور مہم، گھر گھر جانا، ہر انسان کے دل پہ بھی دستک دینا اور اس کے دروازے پہ بھی دستک دینا۔ تو یہ جب ہم اللہ کے لیے اللہ کے سپاہی بن کے کھڑے ہوں گے تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ پھر مدد دے سکتے ہیں۔ یہ غزوہ احد میں آپ اب دیکھیں ان 700 کے ساتھ آپ نکل کے آگے بڑھے۔ اب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے۔ بیٹے سلائیڈ تو آگے کرو نا۔ آپ غزوہ احد میں آپ پہنچے، تو اب تھوڑا سا سچویشن کو آپ دیکھ لیں، اس سے بھی آگے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اس سچویشن کو آپ تھوڑا سا امیجن کر لیں کہ غزوہ احد میں آپ پہنچ چکے ہیں،
ہے نا، اور آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں نا وَإِذْ غَدَوْتَ، تو اب آپ کیسے اپوائنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہاڑ احد کا پہاڑ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کھڑے کر کے اس لوکیشن کو دیکھنے کا کی توفیق عطا کرے کہ آپ نے احد کو پیچھے رکھا اور پھر چکر کاٹ کے اب دوسری طرف آئے، یعنی احد کے فرنٹ پہ آ گئے، اور پھر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا، حضرت زبیر بن العوام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فوج کے حصے کی کمانڈ دی، حضرت حمزہ تھے جو زرہ پوش بھی نہیں تھے، جنہوں نے زرہ بھی نہیں باندھی ہوئی تھی، ان کو دوسری طرف کی کمان دی گئی، اور پیچھے سے یہ تھا کہ اب وہ کہیں حملہ نہ کر دیں، تو کوہ احد اور جبل الرمات کے درمیان درے کی صورت میں ایک ایسی گزرگاہ تھی جس سے جو دراصل بہت وہاں پہ بلندی کم تھی، اس لیے آپ یعنی وہ ایک درہ آپ سمجھیں کہ بن گیا تھا، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہاں پہ چھوٹا سا تقریباً 50 فوجیوں پر مشتمل ایک لشکر آپ نے وہاں پہ اپوائنٹ کیا، اور کہا، یعنی اب آپ دیکھیں، آپ پورا ویژن میدان جنگ کا دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو، میری اگر تمہیں لگے کہ میں شہید ہو گیا ہوں اور میری بوٹیاں بھی پرندے نوچ کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر میں جو ایک جنگ آپ لوگ کر چکے تھے نا، اس کی روشنی میں آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کیا، اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہند ہے، اور ان کی جو بلکہ ایک میں پڑھ رہی تھی اس میں الرحیق المختوم میں انہوں نے اس کی وہ لکھی ہے کہ وہ کیا اشعار کرتی ہوئی میدان میں اتری کہ نحن بنات طارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعائق او تدبر نفارق، کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم کا اب یہ وہ گا رہی ہیں مشرکین مکہ کی خواتین، اور کیا گا رہی ہیں کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اگر قدم پیچھے ہٹاؤ گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ جنگ شروع ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو، بلا اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تو وہ آئیں گے یعنی حملہ کریں گے تمہارے اوپر پورے جوش کے ساتھ۔ اب یہ اس جوش کا نقشہ آپ کے سامنے آئے کہ وہ کیسا زبردست ایک دفعہ میدان کے اندر جو بن رہا ہے نا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور الگ الگ جو ہے وہ پہلے ان کے بارے میں آتا ہے کہ قریش کا جو سب سے پہلے جو علم بردار تھا طلحہ، وہ سب سے نکلا، اس نے کہا کون ہے تم مسلمانوں میں سے جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں چلا جائے، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے دوزخ میں پہنچا دے اور میرے ہاتھوں وہ جنت میں چلا جائے۔ تو حضرت علی نکلے، انہوں نے کہا میں، یہ کہہ کر تلوار، ایک ہی تلوار ماری تھی، وہ طلحہ مر گیا۔ پھر اس کا بھائی عثمان نکلا، تو حضرت حمزہ آئے مقابلے پہ، انہوں نے بھی انہیں مار دیا۔ تو اب عام جنگ شروع ہو گئی، اور آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح اکڑ کے چلتے ہوئے وہ تلوار کو لہرا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا یہ چال اللہ کو تو پسند نہیں ہے لیکن آج بہت پسند ہے، یعنی اس موقع پر یہی چال پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو حضرت ابو دجانہ فوجوں کو چیرتے، لاشیں گراتے، یہاں تک کہ ہند بھی ان کے سامنے آئی، ان کے بارے میں آتا ہے، تو ایک دفعہ اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، یہ عورت کے سر پہ نہیں جائے گی۔ تو پھر وہ واقعہ ہوا یہ اب اسی جنگ میں کہ جب وحشی جو تھا وہ اس نے حضرت حمزہ کو ڈھونڈا اور پھر ان کو شہید بھی کر دیا، پھر وہ لڑائی پورے عروج پہ پہنچ گئی اور مسلمان تقریباً فتح یاب ہو گئے، لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے کچھ مال جو ہے وہ اسے لوٹنا شروع کر دیا، جمع کرنا۔ اب ایک غزوہ بدر دیکھیں ہوا ہے، سورہ انفال نازل ہو چکی ہے نا، اب اس انفال میں جو ہے سورہ انفال میں کچھ جو ہے وہ بتایا جا چکا ہے، آپ کہیں کہ قواعد و ضوابط جنگ کے بتائے جا چکے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تسلیاں دی تھی نا ان کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 5,000 مصومین 5,000 فرشتے اتارے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہو، اور لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اطمینان پائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سچویشن کیوں کریٹ کی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نیکسٹ کریں سلائیڈ، تاکہ وہ ان کافروں کی ایک جو حصہ ہے اس کو کاٹ دے، یا وہ بالکل غائب اور خاسر ہو کر واپس نکلے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ یہ بالکل یہی وہ سچویشن بنی کہ جب وہ نیچے لوٹ مار شروع ہو گئی تو اوپر جو تیر انداز تھے انہیں لگا کہ اب یہ ہماری غنیمت، اب ہم فوراً نہیں اگر گئے تو شاید ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہیں روکتے رہ گئے لیکن وہ نہ رکے، وہ وہاں سے درے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں تھے لیکن بڑے کمال سپہ سالار تھے، انہوں نے الٹی طرف سے آ کے اسی درے پر حملہ کیا اور مسلمانوں پر ان کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ ایک بڑی ہی سخت صورتحال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے ایک گڑھے میں بھی گرے، اور ایک سمجھے ایک جیتی ہوئی بازی تھی جو بس تقریباً ہار میں بدل گئی۔ لیکن صبر اور تقوی، لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا اسی کو یاد رکھیے کہ اگر وہ صبر اور تقوی جہاں پہ کم ہوا نا، تو اگر صبر اور تقوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ میری اور آپ کی چلتی پھرتی زندگی میں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب ہی آئے گی جب صبر اور تقوی کو اختیار کریں گے۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کو کاٹ دے اور ایک گروہ جو ہے وہ غائب اور خاسر ہو جائے۔ تو اب یہ جو ساری شدید ترین صورتحال ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور آپ نے جو خوات پہنا ہوا تھا، مغفر بھی اس کو بولتے ہیں، اس کی 2 کڑیاں بھی آپ کے دانے مبارک میں اتنی بری طرح سے کھب گئی تھیں کہ میں پڑھ رہی تھی کہ جس صحابی نے کہا نا کہ میں نکالتا ہوں، اور انہوں نے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو ان کے اپنے دانت بھی اس کے ساتھ نکل آئے تھے، اتنی بری طرح اس حالت میں تھی۔ تو جب آپ اس سچویشن میں تھے نا تو پھر کچھ بات آپ کے منہ سے بھی نکلتی تھی۔ اللہ پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ٹف صورتحال، اور پھر ایسے میں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس سے آگے والی آیت ہمیں عطا کی کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کا کسی کام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی فائنل آپ کا کام کیا ہے، آپ کا اختیار کیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں تک اللہ کے دین پہنچانا، اور جتنی بقدر ہمت ہو اسے غالب کرنا۔ اب اس کے مقابلے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، تو آپ بس دین کو پہنچانے کے مکلف ہیں، اور پھر آپ اللہ کا شکر، تو اگر وہ قبول کریں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کے خلاف ہو گئے، آپ کی جان کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو تب بھی آپ اپنے کام سے بس رکے نہیں۔ اور میری عزیز بہنوں کی بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ وہی یعنی اللہ جو آسمانوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ہم جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ سدھرتی کیوں نہیں ہے، اے اللہ میرا یہ بچہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا، اے اللہ یہ میرا بیٹا اب میری بات کیوں نہیں مانتا، یہ فلاں میری بات کیوں نہیں سنتا۔ تو آپ دیکھیں ذرا آسمانوں سے جو بات کہی جا رہی ہے، آپ نے جو کہا نا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے جب وہ اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر رجوع کرے اور اسے توبہ کی توفیق دے دے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تو بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔
واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہی ہے۔ تو آسمانوں سے جو بات دیکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہی حضرت خالد بن ولید جنہوں نے غزوہ احد کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ میری عزیز بہنوں، کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جیسے آپ کے پیروں میں اپنے آپ کو ڈھیر کر دیا۔ ایسا وہ سپہ سالار تھے، ایسی سر بلندی اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو اس قدر طاقت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ حضرت عمرو بن العاص، یہ دونوں دوست تھے ویسے، حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن العاص، اور یہ آگے پیچھے ہی پھر دونوں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ عمرو بن العاص بھی ابھی غزوہ احد میں کافروں ہی کے سپہ سالار تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے بھی اپنے آپ کو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور دیکھیں بڑی بڑی فتوحات پھر حضرت عمرو نے کی۔ ہسٹری ان کو فاتح مصر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، جو اس وقت جو مشرکین مکہ تھے ان کے بڑا ایک اہم کمانڈر تھا، تو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے بعد۔ اور جنگ یرموک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دی، شہید ہو گیا تھا۔ یعنی ہسٹری حیران رہ جاتی ہے کہ وہ باپ جو اسلام کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اس کا بیٹا اسی اسلام کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ وہ ابو سفیان جس نے مسلمانوں کے راستے میں کیا کیا مشکلات نہیں کھڑی کی، اور پھر بعد میں فتح مکہ کے مکہ پر بعد میں اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آنکھ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گئی۔ تو عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وہ انسانوں کے جو معاملات ہیں، ان کے جو دن رات ہیں، اللہ بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیں پیغمبر خدا کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں ہے اس معاملے میں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے بتائیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون حق پہ اور کون نہیں؟ کون جو ہے وہ آخرکار گناہ پہ مر جائے گا اور کفر کے راستے پہ پکا ہو گیا ہے؟ دیکھو اس کو ہدایت تو ملنی ہی نہیں ہے نا، اینے تو کدی سیدھا ہونا ہی نہیں نا، ایت ایسا بگڑے اینے تو کدی ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے نا۔ یعنی ہم یہ کمنٹ کیسے دے سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ تو اللہ کے رسول کا کام تھا پیغام پہنچانا، تو میرا اور آپ کا کام بھی پیغام پہنچانا ہے۔ جو کچھ سنے گا اسے سنائیں گے، اس کی تربیت بھی کریں گے، اسے آگے بھی بڑھائیں گے، اور جو نہیں سنے گا اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی سٹرگل اس کی مخالفت میں وہ کرے گا اس کا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے۔ آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے متاع آخرت بنائے، اس کلاس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ جو لوگ نہیں آ سکے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ اس کلاس میں شریک ہوں۔ بہت جزاک اللہ، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔